آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو ایک اہم تاریخی سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے اقوال، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، ان کو لکھنے کا سلسلہ آخر شروع کیسے ہوا اور اس میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اچھا، اس گہرائی میں جانے سے پہلے ایک بہت ضروری بات۔ یہ جو تجزیہ ہے یہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تو ہماری گزارش یہی رہے گی کہ یہاں جو بھی حوالے دیے جائیں، خاص طور پر قرآن اور حدیث کے، انہیں ایک بار اپنے طور پر ضرور چیک کر لیجیے گا۔ تو چلیں اس تاریخی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا سوال ہے جس نے صدیوں سے علماء اور مفکرین کو سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے؟ چلیں اس سوال کی بالکل جڑ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی اور ان کی احادیث پر مبنی جو پہلی بڑی کتابیں لکھی گئیں، ان کے بیچ میں ایک بہت لمبا عرصہ ہے، اور یہی فاصلہ، یہی گیپ بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ آج حدیث کی جو سب سے پرانی اور مستند کتاب ہمیں ملتی ہے وہ ہے موطا امام مالک، اور جانتے ہیں یہ کب لکھی گئیں؟ پیغمبر اسلام کی وفات کے تقریباً 150 سال بعد۔ ذرا سوچئے، 1.5 صدی کا فاصلہ، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ تو پھر اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہیں رجوع کرنا ہوگا جو اسلام میں رہنمائی کا سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب دیکھیے، سورۃ سبا کی آیت نمبر 44 میں ایک بہت ہی واضح بات کہی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم اس سلائیڈ پر موجود ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دینی رہنمائی کے لیے جو بنیادی کتاب دی گئی وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی ایک اور دلیل ہمیں سورۃ النساء کی آیت 60 میں ملتی ہے۔ یہاں ان لوگوں پر تنقید کی جا رہی ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری تحقیق کے لیے ایک اور بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو قرآن سے تو ہمیں کچھ اشارے مل گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خود حدیث کی کتابوں کے اندر اس بارے میں کیا ثبوت ملتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں کچھ ایسی ہی بات نظر آتی ہے۔ اور یہاں جو بات سامنے آتی ہے وہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام نے خود یہ حکم دیا تھا کہ ان سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا جائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ اگر کسی نے کچھ لکھ لیا ہے تو وہ اسے مٹا دے۔ اور اس حکم کی تصدیق ایک اور جگہ سے بھی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے جہاں صحابی حضرت ابو سعید الخدری خود بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی تو انہیں صاف صاف منع کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا، یہ ایک واضح پالیسی تھی۔ تو پیغمبر اسلام کی طرف سے تو ممانعت آ گئی۔ اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے سب سے قریبی ساتھی یعنی صحابہ کرام، انہوں نے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟ چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری کی یہ روایت اس گہرے خوف کو ظاہر کرتی ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ سوچئے، پیغمبر اسلام کی طرف سے اتنی سخت وارننگ کہ جو جان بوجھ کر ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی ڈر نے انہیں بے حد محتاط کر دیا تھا۔ اور اس احتیاط کی شاید سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے پیغمبر اسلام کے پہلے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 500 احادیث کا ایک مجموعہ خود تیار کیا تھا، لیکن پھر ایک رات گہری سوچ اور بے چینی میں گزارنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں درج ہو گیا اور ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے وہ پورا مجموعہ منگوایا اور اسے جلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی خوف۔ انہیں ڈر تھا کہ شاید ان روایات میں کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جو بالکل ویسی نہ ہو جیسی پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی اور اس کی ذمہ داری ان پر آ جائے۔ سوچئے، یہ احتیاط کی کیسی انتہا تھی۔ اور اسی سوچ کی تصدیق ایک اور بہت ہی اہم شخصیت حضرت علی رضی اللہ کے قول سے بھی ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ بھی بالکل یہی گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو اب تک ہم نے جو بھی ثبوت دیکھے ہیں، چلیں ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے شروع کے سوال کا کوئی جواب بنتا ہے؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ پہلا، قرآن کا خود کو واحد کتاب کہنا۔ دوسرا، پیغمبر اسلام کا براہ راست حکم کہ کچھ مت لکھو۔ تیسرا، صحابہ کا غلطی کے بارے میں شدید خوف۔ اور چوتھا، حضرت ابوبکر جیسے بڑے رہنما کا عمل۔ یہ سارے ثبوت مل کر ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ابتدائی اسلامی دور میں حدیث لکھنے کی سخت ممانعت تھی۔ تو ہمیں اپنے سوال کا جواب تو مل گیا کہ تاخیر کیوں ہوئی تھی، لیکن یہ جواب ایک اور شاید اس سے بھی بڑے سوال کو جنم دیتا ہے۔
وہ یہ کہ اگر تحریری مذہبی رہنمائی کے لیے صرف اور صرف قرآن پر انحصار کرنا تھا تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سوال پر ضرور سوچیے گا، اور اگر اسی طرح کے گہرے اور فکر انگیز موضوعات پر مزید جاننے میں دلچسپی ہے تو الفرقان یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔